بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، دین اسلام کی آمد سے قبل اہل عرب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ گو کہ مشرکین عرب ایک اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے نزدیک اس وقت بھی کعبہ کی بے حد حرمت و عظمت تھی۔ وہ لوگ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کرتے تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، جو مختلف عرب قبائل کی جانب سے وہاں رکھے گئے تھے۔ ان بتوں میں سب سے معتبر ہوبل کو مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں رکھے جانے والے بتوں میں سب سے پہلا بت تھا۔ سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں ان تینوں بتوں کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وہ تین بت لات، منات اور عزا ہیں۔ سامعین، دین اسلام کی آمد سے قبل اہل عرب میں ان تینوں دیویوں کے بتوں کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ چند مورخین کے مطابق عزا، لات اور منات 3 بہنیں ہیں، جبکہ زیادہ تر مورخین کے مطابق لات اور منات 2 بہنیں ہیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ اہل عرب منات کو ہوبل دیوتا کی بیوی مانتے تھے۔ سامعین، فتح مکہ کے موقع پر جہاں عرب کے کفار نے مسلمانوں کی ایک بڑی قوت کو اپنے سامنے دیکھ کر دین اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کعبہ میں موجود بتوں کو بھی مسمار کر دیا گیا، اور یوں عرب کی سرزمین سے بت پرستی اور شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ لات، منات اور عزا کے بتوں کے پاس جب لوگ اپنی حاجات لے کر حاضر ہوتے تو ان بتوں سے آوازیں بھی آتی، جو در حقیقت ان بتوں کے ساتھ معمور شیاطین کی ہوتی، اور وہ شیاطین اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے ان مشرکین کی چھوٹی موٹی حاجات کو پورا بھی کر دیا کرتے تھے، جس سے ان لوگوں کے مشرکانہ عقائد اور زیادہ پختہ ہو جایا کرتے تھے۔ سامعین، لات نامی دیوی جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، اس کی پوجا خاص طور پر طائف کے بنو سکیف قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات خوشحالی، امن، رحم اور انتقام کی دیوی تھی۔ جب مسافر اپنا سفر شروع کرتے تو سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے بنائے گئے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار ہوتی ہے، جس کو اہل عرب اسد و لات کہتے تھے، اور چند مورخین کے مطابق اہل عرب لات کو اسی شیر کی بیوی مانتے تھے جس پر وہ سوار تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سب بت مسمار کیے گئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے طائف میں قائم لات کے مندر کو بھی مسمار کر دیا، اور یوں اہل عرب میں لات سے منسلک مشرکانہ عقائد کا خاتمہ ہو گیا۔ منات، سامعین، اس دیوی کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ منات کو قسمت، دولت، وقت، عظمت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ مورخین جو لات، منات اور عزا کو 3 بہنیں مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ منات ان تینوں دیویوں میں سب سے بڑی ہے۔ سامعین، لات، منات اور عزا کے بت جب بھی تیار کیے جاتے ہیں تو منات کو بہت احترام کے طور پر بیچ میں رکھا جاتا ہے۔ مدینہ میں موجود مشہور قبائل اوس اور خزرج اس دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 20 گھڑ سوار مکہ اور مدینہ کے درمیان میں موجود مندر کو نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب اس مندر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سیاہ فام عورت نمودار ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ننگے بدن تھی، اور وہ عورت زور زور سے رو رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی تاکہ مسلمانوں پر اس کی دہشت طاری ہو سکے۔ حضرت سعد بن زید نے فوری طور پر اس عورت کو ہلاک کر دیا اور منات کے مندر کو مسمار کر دیا۔ یوں سرزمین عرب سے ہمیشہ کے لیے منات کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں سے ایک بت کو مشرکین نے بہت ہی رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا، اور وہ بت موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومناک مندر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور محمود غزنوی نے بھی اسی خیال کے پیش نظر سومناک مندر پر حملہ کر کے اس کے بتوں کو توڑا تھا، لیکن مورخین کی اکثریت اس رائے سے اختلاف کرتی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ منات کے بت کا سومناک مندر سے کوئی تعلق نہیں۔ عزا، سامعین، عزا ایک دیوی ہے جس کی حقیقت زمانہ قدیم کی یونانی دیوی ایفروڈائٹ اور روین دیوی وینس کے برابر تھی۔ عزا کا ذکر بھی قرآن کریم کی سورہ النجم میں ملتا ہے۔ یہ حفاظت، طاقت، افزائش نسل
اور جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ سامعین، عزا غزوہ احد کے موقع پر مشرکین جب مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت بھی وہ حبل اور عزا کو پکار رہے تھے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کے کفار حالت جنگ میں عزا کو پکارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مشرکین عرب اپنے بچوں کے نام بھی عزا سے عقیدت کے طور پر عبدالعزا رکھا کرتے تھے۔ اس دیوی کا نشان 3 کیکر کے درخت ہیں جو بالکل ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہیں۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دراصل ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلہ کے درختوں میں تھا۔ یہ عورت عزا کے بتوں میں داخل ہو جایا کرتی تھی اور آوازیں نکالا کرتی تھی۔ عرب قبائل اس کی آواز سن کر اس کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنی تمام حاجات پیش کیا کرتے تھے۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو خنیم، بنو عطفان، بنو سکیف اور بنو کنہانہ عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عزا کا ایک بت خانہ کعبہ میں بھی موجود تھا اور اس کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان واقع وادی نخلہ میں موجود تھا، جہاں مشرکین مکہ اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور یہاں نذرانے کے طور پر جانوروں کو بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کو مسمار کر دیں۔ چنانچہ 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید نے 36 گھڑ سواروں کے ہمراہ نخلہ کی جانب روانہ ہوئے اور اس کے بت کو مسمار کر دیا اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کارروائی سے متعلق آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس بت کو توڑنے کے دوران کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے بتایا کہ انہوں نے وہاں ایسا کچھ نہیں دیکھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عزا کو نہیں توڑا، واپس جاؤ، اس کو مسمار کرو۔ حضرت خالد بن ولید اپنی اس غلطی پر غصے کی حالت میں ایک مرتبہ پھر وادی نخلہ کا رخ کیا اور اس بار عزا کے اصلی مندر کو تلاش کر لیا۔ وہاں ان کا سامنا ایک شیطانی عورت سے ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ غصے کی حالت میں چیخ رہی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی عزا کے مندر کا مجاور چلانے لگا اور عزا کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا رہا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس شیطانی عورت اور مندر کے مجاور دونوں کو جہنم واصل کر دیا اور اس مندر کو بھی مسمار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے متعلق آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی عزا تھی اور اب کبھی بھی سرزمین عرب پر اس کی پرستش نہیں ہوگی۔ سامعین، اس طرح سرزمین عرب سے شرک اور بتوں کی پرستش کا سلسلہ ختم ہوا۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔